بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، 3 اسٹار گرامر اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے ہم آپ کی اردو کی کتاب کی آپ کو پڑھا رہے ہیں، لہذا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، اس لیے شاعر نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، یا الہی تو ہم سب کا بنانے والا خدا ہے، اللہ ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے، یعنی کہ جب تو نے ہمیں بنایا ہے تو تمام عالم کی بھلائی چاہتا ہے، تمام انسانوں کی بھلائی کا ذمہ تیرے ہی پاس ہے۔ اگلا شعر ہے، سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے، یا اللہ تو نے اس دنیا اور سارے جہان کو، سارے سنسار کو بنایا ہے، اور پھر نہ صرف اس کو بنایا ہے بلکہ اس کو اپنی قدرت سے خوبصورتی عطا کی ہے، جس طرح اس پر خوبصورت دریا، چشمے بہائیں، پہاڑ اور وادیاں بنائیں، اور اس پر پھل پھول پودے لگائے اور چاند سورج ستارے بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے۔ بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی ایسی قدرت موجود نہیں ہے جو کہ ایک ننھے سے بیج سے تناور بڑا درخت اگا سکے، مگر یا اللہ یہ قدرت صرف تیرے ہی پاس ہے کہ تو نہ صرف بیج سے ایک بہت بڑا شجر اگاتا ہے بلکہ پھر اس شجر پر پھل پھول لگاتا ہے، اور ان پھلوں میں دوبارہ بیج بن جاتے ہیں، اور ان بیجوں میں پھر سے ایک تناور درخت اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ تیرے ہی پاس ہو سکتی ہے، اور تو ہی اس طرح کی قدرت والا ہے۔ رنگ پھولوں نے تجھی سے پائے، سب یہ ہیں تیرے کرم کے سائے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی رنگ ہیں خوشنما، جو پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، وہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ہر ایک پھول ایک جدا گانا خوبصورتی، جدا گانا خوشبو اور جدا گانا شکل و صورت رکھتا ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی اور نئے نئے رنگ اور عطا کیے ہیں، یہ تو ہی ایسی قدرت رکھتا ہے، تیرے اندر ہی یہ کامل صلاحیت ہے کہ تو نے پھولوں کو مختلف رنگ روپ میں بنایا ہے، اور یہ سب تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنے خوبصورت پھولوں سے اس ہماری دنیا کو سجایا ہے، یہ سب تیرے کرم کی نشانیاں ہیں۔ سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر صبح صبح پرندوں کی چہچہاہٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو صبح کے وقت درختوں پر پرندے چہچہاتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح کی باد صبا کے خوبصورت جھونکے ہمارے تن کو چھوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تمام پنچھی، سارے پرندے، تمام چرند پرند جو بھی کچھ بولتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کے گن گاتے ہیں، اللہ کے گیت گاتے ہیں، اور رحمت کے جھونکے ہم پر رحمت برساتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بزرگی اور بڑائی کی تعریف کی گئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تجھ سے زیادہ کوئی بزرگی والا ہے، نہ تجھ سے بڑا کوئی قدرت والا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا رب ہے جو ہمیں پال سکے، لہٰذا تو ہم سب کا پالنے والا ہے،
اور ہمارا رب ہے، ہمیں سب سے زیادہ بالا و برتر اور بزرگی والا تو ہی ہے۔ تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دونوں عالم بنائے ہیں تو دونوں عالم پر اس کی بہت گہری نظر ہے، دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی جہاں پر انسان کی نظر نہیں جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دونوں عالموں پر بہت گہری نظر رکھتا ہے اور انسانوں کے اور اپنی تمام مخلوقات کے دل میں جو راز پوشیدہ ہیں ان تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ اگلا شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے، تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، جو دولت اس دنیا میں ہمارے پاس ہے علم کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اور اس علم کی دولت کو ہم عقل و فہم کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، اور وہ عقل کی جو نعمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا کی ہے۔ شکریہ۔